الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً آدھا ختم ہونے کے قریب ہے اور آدھا باقی ہے، اور رمضان کے فضائل اور مسائل ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور رمضان کے فضائل جانتے ہیں تبھی ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جس چیز کی فضیلت کو سنتا ہے اس کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب روزے دار ہیں، پتہ چلا کہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت ہمارے سامنے، اسے بیان کرنا نہیں ہے۔ بھائی، ہر چیز کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر کچھ ظاہر ہوتا ہے، کچھ دکھتا ہے، اور کوئی چیز باطن اندر ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان کی باڈی ہے، انسان کا جسم ہے، ظاہر کیا ہے؟ یہ جسم، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ ظاہر ہے انسان کا۔ اور انسان کا باطن کیا ہے؟ انسان کے اندر روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان اس سے مل کر بنتا ہے۔ اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو ظاہر تو ہے، لیکن روح باطن نکل گیا تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ باطن کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب اسی طرح روزے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے روزے کا ظاہر، ایک ہے روزے کا باطن۔ روزے کا ظاہر کیا ہے؟ کہ روزے کا ظاہر بھائی صبح صادق سے لے کر، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی افطار تک کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات سے رکے رہنا، یہ ہے روزے کا ظاہر۔ اگر کوئی انسان اس کو کر لے گا تو کیا ہے؟ کوئی بھی مفتی فتویٰ دے گا کہ بھائی آپ کا روزہ ہو گیا۔ ایک ہے روزے کا باطن اور ایک ہے روزے کی روح، جو اصل ہے کہ جو اللہ رب العزت روزے کے ذریعے ہم سے چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ روزے کی روح اور روزے کا باطن یہ ہے جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کے ذریعے مقصود یہ ہے، روزے کی روح اور روزے کے باطن اور روزے کا مقصود کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیسے آئے گا؟ کہ بھائی صبح صادق سے لے کر آفتاب تو ہم اللہ ہی کے حکموں کی وجہ سے کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات، ان تین چیزوں سے رکے رہے۔ گرمی کا زمانہ اور تنہائی کے اندر روم میں بیٹھے ہیں، پیاس بہت لگی ہے، لیکن کوئی بھی روزے دار پانی نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی پانی پینے سے اس لیے روکا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خوف اس کے اندر پیدا۔ تو 30 دن اس کی عملی مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو یہ ہے روزے کی روح۔ اب بھائی ہم ذرا سوچیں کہ میں 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، اور میں 25 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ ایک طرف تو میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن میرے روزے کے اندر تقویٰ تو آیا ہی نہیں۔ میرے روزے کا حال تو یہ ہے کہ میں ایک طرف روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن جہاں عید کا چاند نظر آتا ہے میرا چاند مسجد سے غائب ہو جاتا ہے۔ عید کی رات ہی سے میں اپنے چہرے کو اس طرح پھرا دیتا ہوں۔ تو اتنے سالوں سے میں روزے رکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر تو یہ بات کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، او کما قال، کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے یعنی عقاب سے بچانے والی چیز ہے روزہ، ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ بھائی جب سے پہلے زمانے میں لڑائی میں ڈھال کا استعمال ہوتا تھا تلوار کے مقابلے میں، تو ویسا روزہ بھی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے ایک روایت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس سے پھٹتا ہے؟ کہا کہ روزہ گناہوں سے پھٹ جاتا ہے، خاص طور پر غیبت، زبان کے گناہ، ان گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ بھائی پھٹا ہوا نوٹ کوئی انسان قبول نہیں کرتا ہے کہ بھائی دوسری نوٹ دے دو، حالانکہ کرنسی کا نمبر ہے، ریزرو بینک کا مارک بھی ہے، لیکن پھٹا ہوا نوٹ کوئی نہیں لیتا ہے۔ تو جب دنیا کا انسان 5 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ نہیں لے رہا ہے تو یہ پھٹا ہوا روزہ ہمیں جنت کیسے دلا سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی گناہوں سے حفاظت کرنی ہے، اور یہ اصل روزہ ہے۔ اگر گناہوں سے بچنے والا روزہ رکھا تو وہ روزہ تقوی کو لے آئے گا، اور وہ روزہ اپنے اندر اللہ کے خوف کو پیدا کرے گا، اور وہ روزہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا روزہ گناہوں سے بچنے والا روزہ ہو۔ ورنہ روزے پر روزے سال سے رکھ رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ جہاں عید کا چاند نظر آیا وہاں مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ روزہ تو رکھا، ظاہر تو رکھا، لیکن جو روزے کی روح تھی اور جو تقوی آنا چاہیے تھا اور جو گناہوں سے بچنے والا روزہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ بہرحال بھائی، تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے روزے کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہے،
روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ اسے بھی قبول کر لے، چاہے ٹوٹا پھوٹا صحیح، چاہے نام کا صحیح، لیکن اللہ اسے بھی قبول کر لے۔ لیکن جو روزے کا روح ہے، روزے کی روح جو ہے اور مقصد کیا ہے، وہ اللہ کا خوف پیدا ہو، تو وہ ہوگا گناہوں سے بچنے والے روزے پر۔ تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن اپنے روزے کی گناہوں سے خاص حفاظت کریں۔ ان میں سے چند گناہوں کی طرف آپ کو مجھے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو گناہ انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس گناہوں کو گناہ سمجھے بغیر روزے کے اندر بھی کر رہا ہے۔ انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اگر انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑے میں سے 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کو عام روزے دار، اللہ جس کی حفاظت فرمائے الا ماشاء اللہ، لیکن عام کمزور یعنی جو روزے دار ہیں ہم میرے جیسے، وہ کیا ہے، ان 4 گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک طرف تو ہم نے روزہ رکھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات سے رکے رہے، لیکن ان 4 گناہوں کے کثرت کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ان میں سے ہے غیبت، کہ ہم روزہ رکھا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ ہماری زبانیں غیبتوں کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت شیخ فضائل رمضان میں غیبت پر مستقل کئی صفحے اس پر لکھ رہے ہیں، اور غیبت کے بارے میں بھائی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، غیبت کہتے کس کو ہیں میرے صحابہ بتاؤ؟ صحابہ نے فرمایا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ مثال کے طور پر پہلے روایت پوری کرے، صحابہ نے آگے عرض کیا قیل ارائیت ان کان فی اخیہ ما تقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت کے اندر اس کے اندر موجود ہے تو کہا کہ اگر اس کے اندر موجود ہے فقد اکتبتہ، تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے فقط بہتہ ہو تو یہ تو تہمت ہے، اور تہمت غیبت سے خطرناک گناہ ہے۔ جیسے کہ بھائی کوئی آدمی، مثال کے طور پر اللہ حفاظت کرے، کوئی آدمی کہ بھائی جوا کھیلتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آدمی جوا کھیلتا ہے، اب میں کسی کو کہوں کہ یار فلاں ہے نا جوا کھیلتا ہے، اور واقعی وہ کھیلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا خلاصہ تبھی یہ غیبت ہوئی کہ وہ کھیل رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے اور یہ حقیقت میں وہ اس کے اندر فعل ہے، تبھی کہا کہ یہ غیبت۔ اگر وہ نہیں کھیل رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ تو جھوٹ ہوا، اور یہ تو تہمت ہوئی، اور تہمت کا گناہ خطرناک ہے غیبت کے مقابلے میں۔ تو بھائی ہم غیبت کسی کی کیوں کریں؟ اس کے عمل اس کے ساتھ، مجھے کیا حق ہے؟ عام طور پر روزے، بھائی روزہ کٹتا نہیں ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے تو کیا 2-4 کو بلا لیا، مجلس لگ گئی، 2-4 بیٹھ گئے، ادھر ادھر بیٹھ گئے، اور پھر بات شروع ہوگی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اور یہاں پورا روزہ غائب۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی روایت ہے، نبی حضرت شیخ بھی نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی 2 عورتوں کا واقعہ کہ روزہ رکھا اور بہت روزہ لگا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 2 عورتیں ایک دم مرنے کے قریب، کہا کہ جا کے پیالہ دیا کہ ان کو کہو کہ اس کے اندر کیا کرے، الٹی کرے، جب کیا کی تو تازہ خون تازہ گوشت نکلا، کہا کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، کہا کہ تم نے اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کی غیبت کی تھی اور یہ نکلا ہوا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ روزے کی غیبت سے خاص حفاظت کرنی ہے۔ ہم غیبت، بھائی ہم کسی کے بارے میں کیوں کوئی بولے، ہمیں کیا حق ہے کہنے کا؟ بھائی ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے وہ غیبت سے بچ چکا ہو، جو گناہ کر رہا تھا اس سے بچ چکا ہو، اور ہم غیبت کر کے گناہ کے اندر کیوں مبتلا ہو، اپنے روزے کو کیوں خراب کرے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کے علاوہ، روزے کے اندر بھوک کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور بہت سے کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ رات میں صرف بیداری کے علاوہ اور رات گزارنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ کون ہے؟ کہا کہ روزہ بھی رکھا، ساتھ میں گناہ بھی کیے، روزے بھی رکھے، غیبتیں بھی کی، تراویح پڑھی، تراویح کے بعد مجلس لگائی، غیبتوں کے اندر پوری تراویح کا ثواب ختم کر دیا۔ تو پہلا گناہ جس سے ہمیں روزے کو بچانے کی ضرورت ہے وہ ہے غیبت کا گناہ۔ بھائی غیبت کی خطرناک، اتنی خطرناک چیز ہے غیبت، حدیث پاک میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت مت کرے۔ اور کتنا خطرناک گناہ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مردار چیز کا گوشت ایسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے، سلیم الطبع انسان۔ تو کہا کہ یہ تو مرا ہوا بھائی ہے اور اس کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو غیبت کرنا اس سے خطرناک گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، مشکوہ شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی خطرناک گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیف الغیبۃ اشد من الزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بھی خطرناک گناہ؟ کہا کہ
ان رجل لیزنی، کوئی آدمی، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، کوئی آدمی نعوذ باللہ کوئی زنا کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو توبہ کی مانو کو توفیق دے، فیتوب، وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے، فیتوب اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں ہے، آگے فرمایا کہ مشکاۃ شریف کی روایت میں، لیکن جو آدمی غیبت کرتا ہے تو جب تک صاحب جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ زنا میں تو کیا تھا، اس نے توبہ کی اور اللہ نے موقع دیا، اللہ توبہ قبول کر لے، معاف ہو گیا زنا کا گناہ۔ لیکن جب تک غیبت کے اندر جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، وہاں تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ تو غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے، جہنم کا نظارہ دکھایا گیا کہ بہت سے لوگ مردار چیز کو کھا رہے تھے، مردار گوشت کھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا تو دیکھا کہ ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر ہی سے شروع ہو گئے۔ بہرحال بھائی ایسی تو بہت سی روایتیں ہیں، ہر حدیث کی کتابوں کے اندر غیبت سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا خلاصہ، ہمارے روزے کی جو حفاظت کرنی ہے گناہوں سے، اس میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ غیبت۔ غیبت کے گناہ سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ دوسرا گناہ، آئیے، دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ ہم ایک طرف روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ازار اور کوئی بھی کپڑا، لنگی پہنی ہے، جبہ پہنا ہے، پینٹ پہنی ہے، جو بھی چیز تخنوں سے نیچے لٹکائی ہے، حدیث پاک میں بہت خطرناک وعید آئی ہے۔ کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من کعبین فہو فی جہنم، کہ فہو فی النار، کہ جو آدمی تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے گا وہ جہنمی ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے تکبر سے اپنے کپڑوں کو تخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ رب العزت قیامت میں نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا۔ اتنا خطرناک گناہ۔ بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے پینٹ، ہماری لنگی، ہمارا جبہ تخنوں سے نیچے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ روزے کا ثواب ساتھ ساتھ ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کی لعنت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھائی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس ایک گناہ کے اندر، تخنوں سے نیچے ازار لٹکانے کے اندر، اس کے اندر بہت سے گناہ شامل ہے، جیسے کہ بھائی عورتوں سے مشابہت۔ اور حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو پہلا اس میں اندر تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے میں ایک گناہ کیا ہے؟ عورتوں سے مشابہت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ کہ غیر قوموں سے مشابہت، مسلمان کے علاوہ جو دوسری قوم ہے وہ عام طور پر ایسا لباس پہنتی ہے، غیروں سے مشابہت۔ اور حدیث میں فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ گویا کہ انہی میں سے۔ تیسرا گناہ اسراف، فضول خرچی، اتنا کپڑا زیادہ گیا، یہ اسراف ہوا، یہ بیکار گیا، جتنا کہا تھا اس سے زائد ہوا تو یہ اسراف ہوا۔ اور بھائی اس کے اندر ناپاکی، بھائی ہم تخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا کے پھریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ناپاکی بھی کپڑوں کے اندر لگ جائے گی، اور اس کپڑے کے ناپاکی لگی، ہو سکتا ہے وہ ناپاکی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کا بھی خطرہ ہو جائے گا۔ تو ایک گناہ، اس کے اندر کئی گناہ شامل ہے۔ بہرحال تو دوسرا جو گناہ جس سے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے۔ بھائی کیا ملتا ہے اس سے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ہم لوگ کو 2-4 دن کہیں گے لیکن بند ہو جائیں گے، آخر ان کو بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بھائی اگر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا تو کون چیز بچائے گی ہمیں؟ بتاؤ، قیامت کے دن کون ہمیں بچانے والا ہوگا اگر اللہ اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا تو دوسرا گناہ جس سے ہمیں روزے کی حفاظت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے۔ اور لوگ بھائی چلو نماز کے اندر تو ہم کر لیتے ہیں، چلو یہ بھی اللہ کا غنیمت احسان ہے، لیکن جو گناہ نماز کے اندر ہے نماز کے باہر بھی وہی گناہ ہے۔ جیسے نماز سے باہر نکلے اپنے تخنوں سے اتار رہے ہیں، تو کیا بھائی باہر اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ صرف مسجد میں اللہ دیکھ رہا تھا، کیا باہر وہ گناہ نہیں ہے؟ بھائی جیسا وہ گناہ نماز کے اندر تھا نماز کے باہر بھی وہی گناہ ہے۔ تو بہرحال دوسرا گناہ جس سے ہمیں روزے کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ تیسرا گناہ کہ جس کے ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کو بچانا ہے جس گناہ سے اور جس کے اندر کثرت لوگ مبتلا ہے، وہ ہے بد نظری۔ بد نظری سے قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے مومن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسے کہا عورتوں کو بھی یہی حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ
کہ لعنت فرماتے اس آدمی پر جو بد نظری کرتا ہے، اور ان عورتوں پر اور ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ لوگ بد نظری کریں. دونوں لوگوں پر، جو بد نظری کرتا ہے اس پر بھی اور جو اپنے آپ کو بن سنور کر اس طرح پیش کرتے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں. اور ایک جگہ ترغیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر السهم مسموم من سهام ابلیس، کہ نظر جو ہے، نظر بد نظری، وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر کتنی خطرناک چیز کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فرمایا کہ من حفظتها من مخافتی، کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے، کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کہ جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی میرے خوف کی وجہ سے، ابدلتہ ایمانا تجد حلاوتہ فی قلبی او کما قال، کہ میں اس نظر کی حفاظت کرنے پر اس کے بدلے میں ایمان کی حلاوت نصیب کروں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نظر کی حفاظت کر لی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات ملتے ہیں. پہلا تو یہ حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے، اللہ ایمان کے اندر تجدید کرتے ہیں. دوسرا کہ جب جس کو ایمان کی حلاوت مل جائے اس کے عبادت کے اندر اللہ اس کو لذت کے دیتے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں بھائی، ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کب امام صاحب 20 رکعت پوری کرے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارا حال کب سحری کب افطاری کا وقت آئے، ہم انتظار میں، لذت نہیں آ رہی. قرآن کھول رہے ہیں، قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایمان کمزور ہو چکا. تو فرمایا کہ جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا تو اس کو ایک انعام تو ملے گا کہ اللہ ایمان کی حلاوت دیں گے. دوسرا انعام اس کو یہ دیا جائے گا، عبادت کی لذت دیں گے. ملا علی قاری مشکات کی شرح میں آگے فرمایا تیسرا انعام یہ دے گئے کہ جس کو ایمان کی لذت مل گئی، جس کو عبادت کی لذت ملی، اس کو اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. نظر کی حفاظت کرنے پر اتنا بڑا انعام ہے، اور یہ 3 بڑے انعام ہیں. تو اس لیے ضرور ہے کہ بھائی اپنے روزے کو اس تیسرے گناہ سے، جس کو کہا، اور بھائی یہ بھی ایک بہت سے لوگوں کے مشہور ہے کہ بھائی پہلی نظر معاف، وہ کون سی نظر معاف ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ نظر معاف ایک اچانک پڑ جائے، قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو. جیسے کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا تھا، پوچھا میں نے کہ بھائی فلاں کا آدمی کا گھر کہاں ہے، فلاں کا مکان کہاں ہے، مجھے کہا کہ ادھر جاؤ اور وہاں آگے جا کے مل جانا ہے، وہ مکان ہے. اب میں گیا، میں گاڑی پر تھا، بائک پر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا گھر، میں تلاش کر رہا ہوں کہ یہ گھر ہوگا. اس نے کہا یہ علامت دکھائی تھی کہ ایک دکان آئے گی، دکان کے بازو میں ہے. اب میں نے دکان دیکھی، اب چونکہ میں کیا تلاش کر رہا ہوں، فلاں آدمی کا مکان. اب میری نگاہ اگر میری نگاہ اجنبی عورت پر پڑ گئی اور میں ہٹا لوں تو یہ نظر معاف ہے. نظر معاف کا مطلب یہ نہیں کہ اسکول کی چھٹی کے موقع پر گیٹ کے اوپر کھڑے رہے اور ماں بہنوں کو دیکھتے رہے، یہ نظر معاف نہیں ہے بھائی. یاد رکھنا نظر کا خطرناک گناہ اتنا ہے، اگر حدیث سے بھائی فقہاء نے، مفتیوں نے اتنی سختی سے اس کو لکھا ہے. ایک مثال دوں، جیسے کہ بہت سے لوگ اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کلام کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے جملے، جیسے کہ کہہ دیا کہ اللہ نے کتنی فرصت سے تجھے بنایا ہے. عام طور پر جملے ہیں ہمارے نوجوان لوگوں کے. کیا کہا کہ اللہ نے کتنی فرصت سے تجھے بنایا ہے. فقہاء نے کتاب میں لکھا ہے اگر کسی نے ایسا کہہ دیا اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے لیے فرصت لازم ہو گئی، اور اللہ کے لیے فرصت سے اللہ مبر رہا ہے، اللہ منزہ، اللہ پاک ہے فرصت سے، اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے بڑی فرصت سے تجھے بنایا ہے، ایمان کا خطرہ ہو جائے گا اس کا. تو بھائی ایک بد نظری کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور ایک بد نظری پورے روزے کے نور کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو تیسرا گناہ جسے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے بد نظری سے. پہلا غیبت، دوسرا تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، تیسرا بد نظری سے. اور چوتھا گناہ جس سے اپنے روزے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، جس کے اندر عام لوگ مبتلا ہے، اور جو گناہ بہت خطرناک ہے، اور وہ ہے داڑھی منڈانا. بھائی یہ اتنا خطرناک گناہ کہ ایک طرف انسان روزہ رکھا ہے، بھائی یہ گناہ چلو بد نظری کرے گا تب اس کو گناہ ہوگا، ٹخنوں سے نیچے اگر پینٹ اوپر ہے تو گناہ نہیں ہوگا، چلو ہے کہ نہیں. اور غیبت، جب غیبت کرے گا تو گناہ ہوگا. لیکن داڑھی منڈانا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تراویح میں کھڑا ہے، 20 رکعت پڑھ رہا ہے، 40 سجدے کر رہا ہے، جہاں تراویح ختم ہوئی 20 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملا اس کو، لیکن ساتھ ساتھ میں داڑھی نہ رکھنے کا گناہ بھی ملا. حتیٰ کہ انسان سو جاتا ہے، سو جانے پر کیا ہوتا ہے، گناہ کا دفتر بند ہو جاتا ہے. لیکن سونے کے وقت میں اگر داڑھی نہیں ہے تو اس وقت بھی داڑھی نہ رکھنے کا گناہ سوتے وقت بھی جاری ہے. گویا کہ یہ تو لائف ٹائم چلنے والا گناہ ہے، 24 گھنٹے یہ گناہ کا میٹر چلتا رہے گا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو. کیسے؟ کہ وفر اللحا واحفظ الشوارب، کہ وہ لوگ مشرکین کیا ہے، اپنی مونچھوں کو بڑی رکھتے ہیں، داڑھی کو منڈاتے ہیں. تو تم مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو صاف کرو، اپنی مونچھوں کو کم کرو، اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ.
اور ایک روایت میں بخاری شریف کے آگے روایت میں فرمایا خالف المجوس، مجوس بھی ایسا کرتے ہیں، پارسی جس کو کہتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کم کرتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو۔ امت کا حال کیا ہے؟ کہا کہ جس کو کم کرو اس کو بڑھاتے ہیں، جس کو بڑھاؤ اس کو کم کرتے ہیں۔ کہا کہ مونچھ کم کرو، وہ مونچھوں کو بڑھائی جا رہی ہے۔ کہا کہ داڑھیوں کو مت صاف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی داڑھی پر اس طرح نہیں پھرایا، اور یہ امت ہے کہ روزے کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، لیکن اس طرح پھرا رہی ہے۔ بھائی کیا ہوگا اگر ذرا سوچو، اگر اسی حال میں داڑھی کے بغیر اگر میری موت آ گئی تو میں اس نبی کو کیا جواب دوں گا؟ جو نبی کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو تمہارے خاطر یہ قربانی دی تھی، پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اور تم میرا چہرہ تمہیں پسند نہیں تھا، تم میرے امتی کیسے ہو سکتے ہو؟ بچاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کوثر سے نکال دیں گے وہ نبی کہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، اگر ہم داڑھی منڈا کر ایسا ہی رکھیں گے اور اسی حال میں موت آئی تو اللہ کو کیا، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میرے حبیب کی صورت تجھے پسند نہیں تھی، تو کیسا امتی ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، لمبی روایت ہے ترغیب کی، جس کا خلاصہ کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کسرا بادشاہ تھا، کسرا کے بادشاہ کی طرف سے 2 آدمی قاصد بن کر ڈیپوٹیشن کے طور پر آئے۔ لمبی روایت خلاصہ عرض کروں، اب ان دونوں نے مونچھیں بڑھائی تھی اور چہرہ صاف کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا کس نے حکم دیا کہ تم مونچھیں بڑھاتے ہو اور داڑھی صاف کرتے ہو؟ کہا کہ ہمارے رب نے، یعنی کسرا بادشاہ کے جو ان کے آدمی تھے، کہ ہمارے رب نے حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھوں کو کم کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ دیکھو ذرا سوچو، یہاں پر عجیب بات لکھتے ہیں محدثین، یہ کون ہے؟ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ کسرا کے جو آدمی آئے ہیں وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، لیکن نبی غیر مسلم کو بھی داڑھی منڈایا ہوا دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب بھائی مسلمان ایسا کرے گا تو کتنا غصہ آتا ہوگا، اور جب اس نبی کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے ہوں گے تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو بھائی خاص طور پر اس گناہ سے بھائی کیا ملتا ہے؟ داڑھی منڈانے سے بھائی دو کہیں گے بھائی اچھے لگیں گے، ہینڈسم، بھائی داڑھی رکھے گا تو کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ بھائی اگر داڑھی نہ رکھنا حسن ہوتا اور حسین ہونے کی علامت ہوتی تو بھائی دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہم نبی کو دیکھتے ہی رہے لیکن کبھی ہماری آنکھیں بھری ہی نہیں ان کے حسن کو دیکھ کر، ان سے زیادہ حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی نہ رکھنا حسن کی علامت ہوتا تو نبی کو کہا جاتا کہ تم داڑھی مت رکھو، گویا کہ پتہ چلا کہ داڑھی رکھنا حسن کی علامت ہے۔ اور بھائی اگر داڑھی نہ رکھنا اگر ایسا ہی حل رہا کہ اگر داڑھی نہیں رکھی تو پھر بھائی ذرا سوچو، اپنے عاقبت کے بارے میں سوچ لو۔ اور یہ بھی کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا، بھی جوان ہوں، ابھی داڑھی نہیں رکھوں گا، بوڑھا ہوں گا تب داڑھی رکھ لوں گا، تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں؟ گزشتہ جمعہ کو بہت سے لوگ تھے، اعلان ہوا تھا بیچ میں 2-3 مرتبہ، بہت سو کا انتقال ہو گیا، اس جمعہ کو نہیں ہے۔ جمعہ کی بات تو چھوڑو، آئندہ کل کا صورت کون دیکھے گا؟ کسی کو یقین ہے؟ اور ہم کہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، کون گارنٹی دیتا ہے؟ اور بھائی یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، جہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں ایک مشت سے کم، یعنی داڑھی پوری رکھنا ہے، ایک مشت سے زیادہ ہو، اس کے ایک مشت سے کم رکھی، جیسے آج فیشن ہے کہ کوئی پٹی رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے، یہ سب داڑھی نہ رکھنے کے اندر شامل ہے۔ ایک مشت سے کم داڑھی نہ رکھنا یہ سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ تو بھائی خلاصہ کلام یہ تو بھائی ایسی باتیں ہیں کہ جس پر مستقل ایک گھنٹہ بھی کم پڑ جائے۔ یہ تو میں نے آپ کو 2-4 مثالیں دے دی کہ بھائی یہ خاص طور پر بھائی روزہ کس سے پھڑکا ہے؟ گناہوں سے، اور گناہوں میں سے یہ 4 گناہ جس کو روزے دار عام طور پر کر رہا ہے، تو اس میں سے کون سا گناہ؟ پھر سے ایک بار کہ پہلا گناہ غیبت کا، دوسرا گناہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا، تیسرا گناہ بدنظری کرنے کا، اور چوتھا گناہ داڑھی منڈوانے کا۔ ان 4 گناہوں کو عام طور پر روزے دار رکھ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ یہ روزہ تو پھٹ گیا، گناہوں سے جیسے پھٹ جاتا ہے، اور یہ پھر روزہ عید کا چاند نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے یہ روزہ تو ہمیں مسجد کے اندر لانے والا تقویٰ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ تو ان 4 گناہوں سے اپنے روزے کی ہمیں حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا یہ نہیں کہ دوسرے گناہوں سے کرنے آئے، یہ تو 4 گناہ جو عام کثرت کے اندر لوگ مبتلا ہے اس کو گنا دیا۔ بھائی آخری بات کہہ کر پورا کر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی آئے تھے، بہت سے لوگ ابھی بھی ان کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا محمد۔ اب وہ نرم مزاج کے بزرگ تھے، کبھی انہیں سختی نہیں کرتے تھے، لیکن جو خادم تھے جس کا نام محمد تھا ان کی داڑھی نہیں تھی، وہ کبھی کہتے نہیں تھے ان کو۔ ایک مرتبہ جلال میں آ گیا، کہا بھائی محمد داڑھی رکھ لے، اگر بغیر داڑھی کے تو قبر میں چلا گیا تو کیا ہوگا تیرا، ذرا اپنے عاقبت کے بارے میں سوچ لے۔ اب دل سے ایسی بات نکلی تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنے چہرے پر کبھی استورا نہیں پھراؤں گا اور اپنی داڑھی کو کبھی صاف نہیں کروں گا۔
لکھا ہے کہ جب اس میں پکی نیت کر لی انہوں نے، اس کے 11 یا 12 دن گزرے ہیں، ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جو خادم تھے محمد، ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ محمد کیا گزری؟ کہا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا عمل. میں گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا اللہ کے سامنے. اللہ نے کہا کہ بھائی تیرا ایک عمل ہے جو مجھے بہت پسند ہے. کہ کیا؟ کہ سوچ تو نے 12 دن پہلے کیا نیت کی تھی؟ کہا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ کبھی داڑھی کو منڈاؤں گا نہیں. اور ابھی میری کتنے دن کی داڑھی ہے؟ 12 دن کی داڑھی ہے. کتنے دن کی؟ 12 دن کی داڑھی ہے. کہا کہ بس تیری پکی نیت تھی، بس تیرا یہ عمل اور میرے نبی کی صورت تو نے بنا لی، مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کے بدلے میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. بھائی تو نیت کرے کہ انشاءاللہ جیسا رمضان میں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں رمضان میں داڑھی نہیں منڈاتے ہیں، اللہ اسے بھی قبول کر لے. لیکن بھائی جہاں عید کا چاند نظر آیا، سلون کے اندر دیکھ رہا لائن پر لائن لگی ہے داڑھی منڈانے والوں کی. بھائی جیسا رمضان میں اگر ہم نے پکی نیت کی، اللہ نے رمضان کے اندر داڑھی رکھنا آسان کر دیا. اگر ہم نیت کریں گے وہی اللہ ہے، اگر ہماری نیت ہوگی تو وہی اللہ رمضان کے بعد بھی داڑھی رکھنا ہمارے لیے آسان کر دے گا. اس لیے بھائی خاص طور پر خلاصہ کلام کہ بھائی روزے کی ایک حقیقت ہے، اور ایک ہے ظاہر ہے، ایک ہے باطن. ظاہر کیا ہے؟ کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات سے رکنا. باطن کیا ہے؟ روزے کو گناہوں سے بچانا. خاص طور پر یہ 4 گناہ جو میں نے ذکر کیے، ان 4 گناہوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے. اللہ رب العزت ان 4 گناہوں سے خصوصاً اور باقی کے تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے کو تقوی والا روزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہہ کر پورا کرے کہ بھائی پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی کہ حدیث پیش کی تھی کوئی موقع پر، کہا کہ مسجد کے اندر جو انسان بات کرتا ہے دنیا کی، تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا. اگر وہ پھر بھی بات جاری رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور اگر پھر بھی وہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اے اللہ کے باغی تو چپ ہو جا. مسجد کے اندر ہم آئے کیوں؟ نماز کے لیے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اب ہم مسجد کے اندر آ کے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو بھائی یہاں تو آئے اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اللہ کا قرب، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت لے کر جا رہے ہیں. اس لیے بھائی خاص طور پر رمضان کے اندر ہماری مسجدیں جو ہے کہ بازار بن جاتی ہے. نماز کے اندر اتنا شور ہو رہا ہے، بچوں اتنے شور کر رہے ہیں، بچے تو کیا بڑے بڑے بھی. تو بھائی ضرورت ہے ہم بھائی اپنے بچوں کو بھائی آداب سکھائیں. مسجد کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مسجد کے آداب پر مفصل کلام کریں گے. تو بھائی اپنے بچوں کو مسجد کے آداب خاص سکھوائیں کہ بھائی مسجد کیا ہے. مسجد کا ہمارا گھر نہیں ہے، مسجد کا مارکیٹ نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اب وہاں پہ دنیا کی بات ہے. بھائی ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لڑکے کو کوئی ڈانٹے مسجد کے اندر آواز کرنے پر، کوئی مارے. تو بھائی ہم خود اپنے لڑکے کو، اپنی اولاد کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بچہ چھوٹا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، ہم اس کو مسجد کے آداب سکھلائے. جب تک اس میں تمیز نہیں مسجد کے اندر نہ لائے تو مسجد کے اندر ہماری اولاد شور کرے، اس کو خاص طور پر تنبیہ کرے. اور بھائی مسجد کے اندر بچے تو شور کرے، بڑے بڑے بھی، جہاں نماز ختم ہوئی نہیں وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ادھر شور کر رہا ہے، کوئی ادھر شور کر رہا ہے. نمازوں کی نماز کے اندر خلل پڑتا ہے. مسجد کے اندر جیسے روایت پیش کی اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ادھر تفات الاصوات فی المساجد فانتظر الساعۃ، جب مسجدوں کے اندر شور ہونے لگے قیامت کا انتظار کرنا. تو بھائی مسجدوں کے اندر شور کرنے سے خود بچے، اور بھائی اپنی اولاد کو، بچوں کو جماعت خانے میں داخل نہ کرے. بھائی چھوٹے بھائی باہر کر دو، گھر پہ ہی رکھو. اگر ان کو تمیز نہیں ہے، مسجد کے آداب سے وہ واقف نہیں ہے، تو ان بچوں کو مسجد میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہمیں اتنا شوق ہے تو ہم ان کو آداب سکھلائے، اپنے گھروں کے اندر ماں بہنوں کے ساتھ نماز پڑھانے کھڑا کر دے. اگر تمیز ہے تو لائے اور ان کو کہے کہ بھائی مسجد کے اندر چپ رہنا، مسجد عمل مت کرنا. بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم کیوں نمازیوں کی نماز کو خراب کریں؟ تو بھائی اس لیے ضرور ہے کہ ہم خود بھی بچے، اپنی اولاد کو بھی بچائے. اور نماز بھائی اگر نماز پڑھنی ہے، جتنی موقع دے اللہ نماز پڑھ لو. اگر نہیں ہے تو وہاں جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں جہاں فرض نماز ختم ہوئی نہیں؟ لوگ توڑے لگا کے بیٹھے، کیا دیندار کیا غیر دیندار، کیا بڑا کیا چھوٹا، مسجد کے اندر باتوں کرنے میں سب مبتلا ہے. بھائی اس طرف کوئی بات کر رہا ہے، کوئی یہاں کھڑا رہ کر بات کر رہا ہے، کوئی وہاں بات کر رہا ہے. بھائی رمضان کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی اعتکاف کے اندر ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اب ہم ان کی نمازوں کو کیوں خراب کریں؟ ہمارے پاس کیا عمل ہے؟ ہمارا تو خود اپنا عمل دیکھے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، پھر ہم کیوں کسی اور کا عذاب اپنے اوپر لیں؟ اس لیے بھائی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو خاص طور پر مسجد کے آداب سکھلانے کی بہت ضرورت ہے. خود بھی مسجد کے آداب کو سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے. مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے خود بھی بچے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو بھی بچائے. اللہ رب العزت کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسکول کا بھی وقت نہیں تھا، اس لیے آپ سے کچھ وقت زیادہ لے لیا، معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.